اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا ایک بہت ہی دلچسپ اور مشہور واقعہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، تمام کتابوں میں درج ہے، جو آپ کے حالات پر مشتمل ہے کہ جیلان سے ایک قافلہ بغداد کو جا رہا تھا۔ والدہ محترمہ نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے خدا حافظ کہا۔ راستے میں اکثر لٹیرے قافلے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کا قافلہ بھی جب ایک ویران مقام پر پہنچا تو ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام سامان لوٹ لیا۔ حضرت کی عمر اس وقت 10-11 سال کی ہوگی۔ ایک ڈاکو نے کڑک کر پوچھا، لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میرے پاس رقم ہے۔ ڈاکو نے ادھر ادھر ٹٹولا مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔ اتنے میں ایک دوسرا ڈاکو آ گیا۔ اس کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ دونوں ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 درہم ہے، لیکن بڑی تلاش کے باوجود ہمیں تو اسے ایک کوڑی بھی نہیں ملی۔ سردار نے پوچھا، لڑکے تمہارے پاس 40 درہم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھو، میری والدہ محترمہ نے انہیں گریبان میں سی دیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار حیران رہ گیا۔ پوچھنے لگا، بیٹے تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں؟ تمہارے درہم بڑے محفوظ تھے، وہاں تک کسی کی عقل نہ جا سکتی تھی، تم نے پھر کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے رخصت ہوا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کوئی صورت ہو جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ میں اپنی ماں کے ارشاد کی نافرمانی کیسے کر سکتا تھا؟ یہ جملہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار پر کپکپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چلا اٹھا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ کے حکم کے خلاف لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ ایک یہ بچہ ہے جو ماں کے حکم پر اپنی دولت بھی قربان کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد سردار کی حالت سنبھلی تو اس نے حکم دیا کہ قافلے کا لوٹا ہوا تمام مال واپس کر دیا جائے۔ میں آج سے ڈاکہ زنی سے توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی ڈاکوؤں کو راہ راست پر لائے، اور یہ نادان جو غوث اعظم رحمۃ اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ دوسروں کو تو بجائے مان خود کو بھی سیدھا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے محترم دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو یہ قصہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔